اسے بھیا نماز مت پڑھو، قرآن میں کہاں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، کہ آدھی بات مت کرو پوری بات کرو، انتم سکارا آگے ہے، جب نشے میں رہو تب آدھی بات کرو گے تو نماز بھی قرآن میں نہیں ملے گی، وہ ہے جب نشے میں رہو تب نماز کے قریب نہ جاؤ، پوری بات بولو۔ تو قرآن میں 3 طرح کی آیتیں ہیں، کچھ آیت قرآن کی ایسی ہے کہ یو آر انیبل ٹو ٹرانسلیٹ، یو کانٹ ٹرانسلیٹ، نہ تم اس کو یو آر انیبل ٹو ٹرانسلیٹ، اور when the translation is impossible, explanation is more impossible. Translation is impossible, تو explanation is more impossible. تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا نہ تم ٹرانسلیشن کر سکتے ہو اور نہ ایکسپلانیشن کر سکتے ہو۔ when the translation and explanation is impossible, then conclusion is still impossible. Conclusion is more impossible. تو conclusion کیا نکلے گا، رزلٹ کیا نکلے گا، سمجھا نہیں تو سمجھاؤ گے کیا؟ You don't know how to teach me. جانا نہیں تو پڑھائیں گے کیا؟ پہلے جانو میری جان، پھر جان کی بات کرو جان۔ تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا تم ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، انواد نہیں کر سکتے، واد ویواد کر سکتے ہو، انواد نہیں کر سکتے، ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، جیسے الف لام میم، یہ قرآن ہے۔ کوئی بتاوے الف سے کیا عقیدہ بنے گا، لام سے کیا مسئلہ بنے گا، میم سے کیا سمجھو گے، نہیں معلوم۔ جب میں نے مفسرین کو، قرآن کے ٹرانسلیٹرز کو غریب سے دیکھا تو معلوم ہے کہ وہ لوگ کیا بولتے ہیں، الف لام میم، Allah in His Prophet knows better. That is the translation. Is it translation? یہ تو ٹرانسلیشن سے بچنے کا راستہ ہے، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ کاف یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، کیا ٹرانسلیشن ہے؟ سب قرآن ہے۔ اچھا میننگ ہے کہ نہیں الف لام میم کا؟ اگر میننگ نہیں تو قرآن میننگ لیس ہو گیا۔ It is insult of Holy Quran. That there is no meaning of Quran. It is a direct insult of Holy Quran. Meaning ہے مگر اللہ جانے یا اس کا رسول۔ یعنی الف کے معنی تو ہے مگر چھپا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے۔ We don't know the meaning of alif. We don't know meaning of lam. We don't know meaning of mim. ہے مگر ہم جانتے نہیں، ہم سے چھپا ہوا ہے، مولویوں سے چھپ گیا، مفسروں سے چھپ گیا، محدثوں سے چھپا ہوا ہے، امت نہیں جانتی۔ اللہ اس کا رسول جانے یا وہ جانے جس کو رسول نے بتایا ہو۔ مگر مولویوں کو نہیں معلوم ہے، عالموں کو نہیں معلوم ہے۔ جب بڑی بڑی علماء کی جماعت کو نہیں معلوم تو جاہلوں کی جماعت کو کیا معلوم ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ نہ مولویوں کو نہیں معلوم الف کا کیا معنی ہے، میننگ ہے، دیر از اے میننگ آف الف، دیر از اے میننگ آف الف لام میم، یقیناً اس کی میننگ ہے، نو ڈاؤٹ دیر از اے میننگ ہے سم تھنگ ان الف لام میم، بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ از ان الف لام میم۔ تو جو کچھ ہے وہ ہم سے پردے میں ہے، غائب ہے، کورڈ ہے، غائب ہے، چھپا ہوا ہے۔ الف کا معنی ہم پر غائب ہے، لام کا معنی ہم پر غائب ہے، اور میم کا معنی جو ہے وہ ہم پر غائب ہے، لیکن رسول جانتے ہیں۔ اے اللہ تو نے چھپایا کیوں؟ اسی لیے یہ بات چھپا دی گئی تاکہ میرا کوئی بندہ رسول کے علم غیب پر ڈاؤٹ نہ کرے، رسول کے علم غیب پہ ڈاؤٹ نہ کرے۔ جب تک الف لام میم رہے گا رسول کے علم غیب کی دلیل بنی رہے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں کہتا ہوں سید محمد ہاشمی does not know what is meaning of alif lam mim. My father was muhaddis Azam Hind and he translated Holy Quran from A to Z, but he does not know what is meaning of alif lam mim. Imam Ahmad Rida Fazil Barelvi, the greatest alim in his period in the world, but he does not know. He did not know what is the meaning of Quran, alif lam mim. Alif lam mim کا مطلب نہ بریلی نے لکھا، نہ کچھوچے نے لکھا، نہ بدایوں نے لکھا، نہ دلی نے لکھا، نہ مدینے میں اس کا کہیں ترجمہ ملتا ہے۔ الف لام میم کا ٹرانسلیشن کہیں نہیں ملتا۔
محمد مولوی نہیں جانتا، عالم نہیں جانتا، مجددین نہیں جانتے، مفسرین اس کی میننگ نہیں جانتے، محدثین اس کی میننگ نہیں جانتے، علماء دین اس کی میننگ نہیں جانتے. میں منبر رسول پر بیٹھ کر چیلنج کرتا ہوں کہ خود جبریل امین بھی اس کی میننگ نہیں جانتے، خود جبریل امین بھی اس کی میننگ نہیں جانتے. الف کا کیا مطلب ہے جبریل کو نہیں معلوم، لام کا کیا مطلب ہے جبریل کو نہیں معلوم، میم کا کیا مطلب ہے جبریل کو نہیں معلوم. اچھا کیا سچویشن ہوگی جب جبریل وحی لے کے آئے؟ تو پہلے تو تم وہ بات سن لو جو ہوئی، پھر اس کو آئیڈیا سے سوچو نیکسٹ کیا ایکشن مجھ سے سن لو، ری ایکشن آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا. ایکشن مجھ سے سمجھ لو، ری ایکشن آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا. کہ جبریل امین لے کر کے رسول کے پاس آئے، جبریل نے کہا الف، رسول نے کہا فہمتو. جبریل نے کہا لام، رسول نے کہا فہمتو. جبریل نے کہا میم، رسول نے کہا فہمتو. یعنی جبریل جب آئے کہنے لگے الف، رسول نے کہا میں سمجھ گیا. لام، میں سمجھ گیا. رسول صرف اتنا کہہ رہے میں سمجھ گیا. اور جب جبریل نے کہا میم تو رسول نے کہا میں سمجھ گیا. اور جب جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تب رسول نے نہیں کہا میں سمجھ گیا. الف پہ کہا میں سمجھ گیا، لام پہ کہا میں سمجھ گیا، میم پہ کہا میں سمجھ گیا، اور ذالک الکتاب پہ نہیں کہا میں سمجھ گیا. رسول اس لیے بول رہے تھے میں سمجھ گیا تاکہ جبریل کو شک نہ ہونے پائے. جہاں سے وہ سمجھتے ہیں وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں، مگر جبریل جہاں تم نہیں سمجھتے اسے بھی میں سمجھتا ہوں، اسے بھی میں جانتا ہوں، وہ میننگ بھی مجھے معلوم ہے. تو دنیا کو شبہ نہ ہونے پائے. الف پہ فرمائے میں سمجھ گیا، لام پہ فرمائے میں سمجھ گیا. جس وقت میرے آقا نے کہا ہوگا میں سمجھ گیا، الف میں سمجھ گیا، لام میں سمجھ گیا، میم میں سمجھ گیا، تو پھر جبریل نے سوچا ہوگا کہ یہ نیچے بیٹھ کر سمجھ گئے اور میں وہاں سے لا رہا ہوں نہیں سمجھا، میں وہاں سے لا رہا ہوں نہیں سمجھا. یہ فرش والا بھی عرش والے سے بلند دکھ رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. عرشی جبریل کو بھی معلوم ہو گیا کہ فرشی مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. میں نہیں سمجھا، بڑا ضروری تھا. اٹ واز موسٹ امپورٹینٹ کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہوں، قرآن میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہوں جن کی میننگ خود جبریل کو معلوم نہ ہو، تاکہ مولویوں کو پتا چل جائے کہ جبریل کا کام صرف وحی کا لانا تھا، میننگ بتانا ان کا کام نہیں تھا، رسول کو پڑھانا ان کا کام نہیں تھا، رسول کو سکھانا ان کا نام تھا نہیں تھا. جبریل واز دی سروسر آف پرافٹ، ناٹ ٹیچر آف پرافٹ. رسول کے وہ پرافٹ نہیں تھے. میرے نبی نے جب فرشتوں سے پڑھنا پسند نہیں کیا تو مولویوں سے پڑھنا کیا پسند کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو میرے دوستو، قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا ٹرانسلیشن آپ نہیں کر سکتے، یعنی ان سے آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے. الف سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا، لام سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا، میم سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا، کوئی مسئلہ نہیں بن سکتا، کوئی قانون نہیں بن سکتا. اس لیے کہ جب میننگ معلوم نہیں تو قانون کیا بنے. تو اب اس سے اب نوٹ کرو، قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے نہ عقیدہ بنتا ہے نہ مسئلہ. نو لا ناٹ آئیڈیالوجی، بیکاز وی ڈونٹ نو واٹ از ریئل میننگ. وی ڈونٹ نو ریئل میننگ، وی کانٹ میک اینی مسئلہ، وی کانٹ میک اینی لا، وی کانٹ میک اینی عقیدہ، بیکاز آئی ڈونٹ نو اٹس ریئل میننگ. تو اب یہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے نہ عقیدہ بنتا ہے نہ مسئلہ. اب قرآن میں پھر دوسری قسم کی آیتیں ہیں. ترجمہ تو آپ کرنے کو کر لیں گے، یو آر ایبل ٹو ٹرانسلیٹ، بٹ اوریجنل ٹرانسلیشن not able to accept. You are able to translate, but original translation is not able to accept. میں ایگزامپل دوں گا. ترجمہ کرنے کو تو آپ کر لیں گے، لیکن ترجمے کا جو ظاہر پہلو ہے وہ مان ہی نہیں سکتے. آپ مان لیں گے تو آؤٹ آف اسلام ہو جائیں گے. حالانکہ قرآن ہے، حالانکہ وہ قرآن ہے، اور قرآن کا وہ ٹرانسلیشن ماننے سے آپ کا اسلام غائب. کرو ضرور ٹرانسلیشن، مگر جو کلیئر ہے وہ مانو مت. فار ایگزامپل، ید اللہ فوق ایدیہم، اٹ از قرآن. ٹرانسلیشن کرنے کو تو کر لے جائیں گے، ہینڈ آف اللہ اپان یور ہینڈس، ہینڈس آف اللہ اپان دیئر ہینڈ. ترجمہ ہو گیا، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. ید اللہ، ید مانے ہینڈ، ید اللہ ہینڈ آف اللہ، ید اللہ اللہ کا ہاتھ.
ترجمہ کرنے کو تو کر گئے. اب کتنے مولوی ہیں جو قرآن کی بیسس پر اللہ کو ہاتھ مانے؟ اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو پیر ہے، اللہ کو باڈی ہے، اللہ کے جسم ہے. جب جسم ہی نہیں تو ہاتھ کہاں سے آئے گا؟ اور جب ہاتھ مانیں گے تو اسلام میں رہ پاؤ گے؟ اگر ہاتھ مان لیا تو پھر وہ جگہ بھی ماننی پڑے گی جہاں ہاتھ فکس ہوتا ہے. اور جب چیسٹ مان لیا تو پیٹ ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ اور جب پیٹ مانگو گے تو 2 ٹانگ تو ضرور فاؤنڈیشن کے لیے ماننا پڑے گا. چلے تھے خدا ماننے، پورا بت تیار ہے. اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے. نہ اللہ کو باڈی ہے، نہ اس کو اسٹرکچر ہے، نہ وہ اسٹیچو ہے، نہ اس کے ہینڈ ہے، نہ اس کے لیگس ہے، نہ اس کے باڈی ہے. ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ہاتھ نہیں، اور قرآن یہ ہے ید اللہ. ایمان یہ ہے کہ اللہ کے پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، بٹ قرآن از سیئنگ دیٹ ید اللہ. تو ید اللہ سے انکار کرو تو کافر، اور ہاتھ مان لو تو کافر. اس لیے کہ ید اللہ سے انکار کیا تو ڈینائی آف قرآن، اور مان لیا تو پکچر آف اللہ. اللہ کے پکچر نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں. تو ماننے میں بھی گڑبڑ ہے، نہ ماننے میں بھی. تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن جو ترجمے کا کلیئر ہے، جو ترجمے میں ظاہر ہو رہا ہے، وہ خدا کی مراد نہیں ہے، وہ خدا کی منشا نہیں ہے، وہ خدا کی مرضی نہیں ہے. اور جو خدا کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں موجود نہیں ہے، وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر نہیں ہے. تو ایسی آیت کو متشابہات کہتے ہیں. وہ آیت قرآن کی، وہ آیت جس کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، اس کو عربک میں کہتے ہیں مقطعات. حروف مقطعات، الف لام میم کاف یا عین صاد ہا میم عین سین کاف، دیز آر حروف مقطعات، unable to translate. لیکن دوسری آیت کی قسمیں ہیں متشابہات، کہ قرآن ترجمہ کرنے کو تو آپ کر لیں گے، لیکن جو اس کا ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے، جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے. یعنی ٹرانسلیشن میں جو چیز آ رہی ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے، جو اللہ کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں نہیں ہے. تو ایسی آیت کو متشابہ کہتے ہیں، اور ایسی آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں. ارے جب اللہ کی منشا نہیں معلوم تو عقیدہ کیسے بنا رہے ہو؟ جب اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو عقیدہ کیا بنا رہے ہو؟ ٹرانسلیشن تو کر لیا، لیکن اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو مرضی بنے گی اللہ کی مرضی سے، عقیدہ بنے گا اللہ کی مرضی سے، مسئلہ بنے گا اللہ کی مرضی سے، شریعت کا قانون ہوگا تو اللہ کی مرضی سے. جب مرضی معلوم نہیں تو قانون کیا بناؤ گے؟ جب مرضی معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناؤ گے؟ تو آیت متشابہ اس کو کہتے ہیں کہ یو آر ایبل ٹو ٹرانسلیٹ بٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو ایکسپٹ. آیت کو مانیں گے، آیت کے ایک ایک لفظ کو مانیں گے، قرآن کی آیت کے ایک ایک حرف کو مانیں گے، مگر ٹرانسلیشن میں جو کلیئر ہے وہ تو کہہ دیں گے بھائی جو کلیئر ہے وہ اللہ کی منشا نہیں ہے، اور جو اللہ کی منشا ہے وہ کلیئر نہیں ہے. مثلا سیکنڈ ایگزامپل، اللہ نور السماوات والارض مثل نور کمشکۃ فیہا مصباح. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ از the light of the world. اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ ساری دنیا کا، سارے سماوات کا، زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ نور ہے. مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال. ایک بات بتاؤ، اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کو بے مثال مانتے ہو؟ اگر اللہ کو کوئی بے مثال نہ مانے تو مسلمان ہوگا کیا؟ جو اللہ ہی کو بے مثال نہیں مانے گا ہم اس کو مسلمان نہیں مانے گا. اللہ بے مثال، یہ عقیدہ ہے نا، یہ تمہارا سب کا ایمان ہے نا کہ اللہ بے مثال ہے. اللہ کی ہر صفت بے مثال ہے، اللہ کی ذات بے مثال ہے، اس کی صفت بے مثال ہے. اللہ کا نور ہونا بے مثال ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نور ہے اور نور بے مثال ہے. لیکن اس بے مثال کی قرآن مثال دے رہا ہے. مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال. اے قرآن بے مثال کی کیسی مثال؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ ترجمے میں جو کلیئر ہو رہا ہے کہ اللہ مثال، قرآن مثال دے رہا ہے، یہ خدا کی منشا نہیں ہے، اور جو خدا کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر نہیں ہے. تو یہ آیت ہو گئی متشابہ، اس لیے اس آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں. مثلا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دیجئے او پروفٹ سے آئی ایم اے مین لائک یو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول نے یہ بات کس سے کہی؟ آئی ایم اے مین لائک یو، میں بشر ہوں تمہاری طرح. مثلکم لائک یو، تو یہ یو میں کون لوگ ہیں؟ تو
जलालैन शरीफ की तफसीर भी उठा कर दीगर तफासिर भी देखेंगे तो मिलेगा आइल कुफार, यानी कुफार से कहा रसूल ने। तो अब रिजल्ट आया आए में मैन लाइक काफिर, जिससे कहा है मैं न घटाऊंगा न बढ़ाऊंगा अपनी तरफ से। फैक्ट चाहे जितना कड़वा हो मैं फैक्ट बयान करूंगा, क्योंकि मैं रियलिस्ट हूं। मैं रियलिज्म की बुनियाद पर, हकीकत पसंदी की बुनियाद पर, सच्चाई की बुनियाद पर एक बात कहता हूं। रसूल ने यह बात जब काफिरों से कही कि मैं तुम्हारी तरह हूं, तो पता चला कि एग्जाम्पल जो है काफिरों की तरफ जा रहा है। आई एम ए मैन लाइक यू, तो काफिरों से रसूल ने कहा मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा रसूल अबू जहल की तरह बशर है, मेरा रसूल अबू लहब की तरह बशर है, मेरा रसूल अतबा और शैबा की तरह बशर है, मेरा रसूल काफिरों की तरह बशर है, बुत परस्तों की तरह बशर है, दरीदा कहनों की तरह बशर है, गुस्ताखों की तरह बशर है, अल्लाह के गद्दारों की तरह बशर है, काबे की बेइज्जती करने वालों की तरह बशर है। इसलिए कि रसूल उसी कौम से कह रहे हैं, रसूल उसी जमात से कह रहे हैं मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। तो ये हो सकता है क्या तुम्हारा अकीदा है रसूल अबू जहल की तरह बशर है? कोई मानेगा इस बात को कि रसूल अबू लहब की तरह बशर हैं, तो फिर अबू लहब से रसूल ने क्यों कहा? इसका मतलब यह है कि ट्रांसलेशन में जो जाहिर हो रहा है वो खुदा की मंशा नहीं है, और जो खुदा की मंशा है वो ट्रांसलेशन में जाहिर नहीं है। तो ये आयत भी मुतशाबिह है, और फिर इस आयत से अकीदा बनाना भी नाजायज है। मैं चक्कर में पड़ गया, जिससे जायज है उससे अकीदा बनाते नहीं, जिससे जायज नहीं उससे क्यों बनाते हैं? यहाँ का जो जायज है वो जायज से बनाएगा, जो नाजायज है वो नाजायज से बनाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सय्यदना मौलाना मुहम्मद सलातन व सलामत अलैका या रसूल अल्लाह। एक और इसीलिए मुहक्किक अल इतलाक सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस आयत करीमा को इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम को आयात मुतशाबिहात में गिना है। तो मेरे भाइयों डरबन वालों, बड़ी कड़ी कड़ी उर्दू बोलने का मूड बिल्कुल नहीं है। 3 लफ्ज याद रखना ताकि अकेले जमात से निपट सको। 3 लफ्ज याद रखना। मुल्ला जी, कुरान में 3 किस्म की आयत है। एक तो है मुकत्तियात, उससे अकीदा नहीं बनेगा। एक है मुतशाबिहात, उससे भी अकीदा नहीं बनेगा। अब जो बचा वो है मुहकमात, उससे अकीदा बनेगा, उससे कानून बनेगा, उससे मसला बनेगा। वो आयतें वही हैं कि जो ट्रांसलेशन है वो अल्लाह की मंशा है, और जो अल्लाह की मंशा है वो ट्रांसलेशन में क्लियर है, तो उसको कहते हैं मुहकमात। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये मुहकमात है, इससे अकीदा बनेगा। इसलिए कि जो ट्रांसलेशन में है वही खुदा की मर्जी ही है, और जो खुदा की मर्जी है वो ट्रांसलेशन में क्लियर है, इससे अकीदा बनेगा। जैसे किताबुम मुबीन, अल्लाह ये भी जो ट्रांसलेशन में है अल्लाह ने नूर कहा है, नूर से रसूल मुराद है। जो क्लियर है अल्लाह की मंशा क्लियर है, और जो क्लियर है वही मंशा है। जो ट्रांसलेशन में है वही अल्लाह की मर्जी है, और जो अल्लाह की मर्जी है वो ट्रांसलेशन में है। इसलिए ये चीज ये मुहकम हो गई। तो रसूल को जिस आयत ने नूर कहा है, रसूल को कुरान की जिस आयत ने नूर कहा वो मुहकम आयत है, और जिसने बशर मिस्लुकुम कहा वो मुतशाबिह आयत है। अब मेरे दोस्तों, मुहकम से अकीदा बनता है। तो मेरे दोस्तों, मैं इनसे पूछता हूं, ए लोगों बताओ, जब कुरान में रसूल को बशर कहने वाली आयत मुतशाबिह है और नूर कहने वाली मुहकम है, तो मुहकम के होते हुए तुमने मुतशाबिह को क्यों ले लिया? मुहकम के होते हुए तुमने मुतशाबिह को क्यों ले लिया? तो इश्क ने जवाब दिया, लव ऑफ प्रॉफिट बोल पड़ा, हाशमी मुहकम से वही काम लेगा जिसका ईमान मुहकम हो, जिसका अकीदा मुहकम हो, जिसकी शरीयत मुहकम हो, जिसका नजरिया मुहकम हो। अच्छा, मैं आपको और हल्की बात कह दूं, रसूल को बशर कहा है कुरान ने, एब्सोल्युटली करेक्ट, और नूर कहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एक आयत ने रसूल को बशर कहा, एक आयत ने रसूल को नूर कहा, तो दोनों कुरान है कि नहीं? अब सुन लो, पूरा कुरान मानना शरीयत है, पूरा कुरान मानना शरीयत है। एक आयत मानना दूसरी टाल जाना तबीयत है। पूरा कुरान मानना शरीयत है, एक आयत ले लेना दूसरी टाल देना ये तबीयत है। और यही हमारी उनकी जमात में फर्क है, हम शरीयत पे चलते हैं, वो तबीयत पे चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद।